لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے مختلف جروقوں سے ہم دیکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں کیسا وقت گزارا تھا انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور کیسے انہوں نے اپنی وفاداریاں حضور علیہ السلام کے ساتھ نبھائی تھی، اپنا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ نبھایا تھا، کس طرح حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں نچھاور کی تھی. اور یہ جو آج ہم تک دین پہنچا ہے، بلا شبہ ان کی ان تکالیف کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. ظاہر ہے وہ سارا کچھ، وہ جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ان پر آئی تھی وہ اسی دین کی وجہ سے آئی تھی. اگر دین نہ پھیلاتے ہو تو کوئی ان پر پریشانی نہیں آتی تھی، بلکہ خود حضور علیہ السلام کو پیشکشیں ہوئی تھی سرداروں کی طرف سے، مکہ کے سرداروں کی طرف سے، کہ یہ جو دین ہے اس کو چھوڑ دیں تو جو کچھ چاہتے ہیں زمینوں آسمانوں کا جو کچھ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے چچا کو یہ فرمایا تھا کہ چچا یہ تو مجھے دنیا کی چیزیں دے رہے ہیں، کوئی زمینوں کا کہہ رہے ہیں، کوئی مال دولت کا کہہ رہے ہیں، چچا اگر یہ آسمان سے چاند تارے بھی توڑ کے لائیں اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور پھر بھی مجھے کہیں کہ دین سے پیچھے آ جاؤ تو چچا میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہی کام میں نے کر کے جانا ہے. تو یہ تکلیفیں ساری حضور پر بھی آئی تھیں، صحابہ کرام پر بھی آئی تھیں، لیکن آئی کیوں تھی؟ اسی دین کی تبلیغ کے سلسلے میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پر جو غزوات ہوئے تھے، جو جنگیں ہوئی تھی، ان میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا. ہر ایک کا اپنا اپنا کردار، ان کے اپنے اپنے اعزازات. ساتھ ساتھ میں آپ کو اعزاز بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ صحابی کو کس خدمت کی بنا پر کیا اعزاز ملا تھا، وہ سارا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. خالد ابن سفیان کا قتل میں نے پچھلے جمعے یہاں بات ختم کی تھی کہ یہ بھی بہت محرک تھا مسلمانوں کے خلاف جو لوگ تیار کرنے ہوتے تھے کفار کے، ان کو تیار کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار تھا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو روانہ کیا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے. وہ جب اس کو قتل کر کے اس کا سر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا تو حضور نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا تھا افلح الوجہ، چہرہ کامیاب نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا عرض کی تھی؟ افلح وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا چہرہ جو کامیاب ہے تو یہ تو آپ کے چہرہ مبارک کی وجہ سے ہے نا، آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں اور کامیابیاں ساری ہم کو مل جاتی ہیں. یہاں
ہم نے بات ختم کی تھی، ایک واقعہ سفر 3 یا 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اکثر مورخین نے اس واقعے کو سریہ عاصم ابن ثابت کے عنوان سے ذکر کیا ہے، مگر سریہ عموماً فوجی مہم کو کہتے ہیں، جبکہ یہ ایک خالص تبلیغی مہم تھی، اس لیے ہم نے لفظ سریہ کے استعمال سے گریز کیا ہے۔ بنی حذیل، عدل اور قارہ مشرکین کے 3 قبیلے تھے، جن کی سازش اور غداری سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ ان قبائل کے چند آدمی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ براہ مہربانی ہمارے ساتھ چند افراد بھیج دیجئے تاکہ ہمیں قرآن پڑھا دیں اور دین سکھا دیں۔ جہان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سابق الاسلام صحابہ کو، جو تعلیمات اسلامیہ سے اچھی طرح باخبر تھے، اس کام کے لیے منتخب فرمایا، یعنی حضرت زید، خبیب، مرثد، عبداللہ، خالد اور عاصم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ 6 افراد حضور نے منتخب فرمائے۔ یہ بہت قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کرام پر بہت محنت کی تھی۔ ایک وہ وقت یاد کریں نا جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی۔ اس وقت تو حضور اکیلے تھے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، پھر بعد میں بہت زیادہ اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا، لیکن جو وہ ابتدائی وقت تھا، اس وقت جب حضور اکیلے تھے اور چند ساتھی آپ کے ساتھ تھے، وہ سب سے مشکل وقت تھا۔ تو جو پرانے لوگ تھے، آپ اندازہ کیجئے کہ ان پر حضور علیہ السلام کی کتنی محنت ہوئی ہوگی۔ اب وہ پرانا وقت یاد کیجئے اور پھر یہ وقت، اس عرصے تک حضور علیہ السلام کی ان پر محنت۔ قدیم تھے، پرانے لوگ تھے، دین اسلام کے پرانے جاننے والے، پرانے ماننے والے، تو یقینی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے وہ سارے بہت اہم تھے۔ نئے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو معلومات تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو معلومات زیادہ ہوتی ہیں، ان پہ محنت زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ سارے ہی بہت زیادہ پیارے تھے اور پسند تھے، کیونکہ ان پر حضور نے محنت بہت کی ہوئی تھی، پرانے لوگ تھے۔ یہ 6 لوگ حضور نے تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ بھیجے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر فرمایا، اور جو لوگ انہیں لینے آئے تھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ یہ وہ جو 3 قبائل کے لوگ آئے تھے۔ جب یہ لوگ قبائل بنی حذیل، عدل اور قارہ میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھوکہ بازی کا مظاہرہ کیا اور مبلغین کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ یہی صحابہ کرام۔ محاصرہ کرنے والوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ اب یہ 6 لوگ تھے اور جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، یہ تو تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، نہ جنگی سامان پاس، نہ اس طرح کی کوئی اسلحہ، نہ کوئی تیاری، کیونکہ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھی۔ حضور نے تو اس لیے بھیجا تھا ان کو کہ وہاں وہ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دین سکھانا ہے، دین کی باتیں ان کو بتانی ہیں۔ 6 لوگ تھے، وہ بھی اسلحہ کوئی نہیں تھا، اور جن لوگوں نے گھیرا ڈال دیا وہ 200 کے قریب تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا 6 آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی، مگر پھر بھی ان بہادروں نے
ہمت نہ ہاری اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کو لڑنے مرنے پر آمادہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وعدے پر اعتبار کر لیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، مگر حضرت عاصم اور دوسرے 2 افراد انہوں نے شہادت کو ترجیح دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھل کر یہ کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اصل میں ابھی تو غداری ہو چکی ہوئی تھی، ابھی تو انہوں نے غداری کی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کو کیا انہوں نے کہا تھا اور یہاں آ کے کیا کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت عاصم نے کہا کہ جو حضور کے ساتھ بات کر کے اپنی بات سے مکر گئے ہیں، ان کے وعدے پہ میں کیسے اعتبار کر لوں کہ وہ ہماری جان چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عاصم نے کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیر چڑھایا۔ وہ جو اپنی حفاظت کے لیے سارے عرب اپنے پاس رکھتے تھے، کچھ تیر ہوتے تھے، تیر کمان ہوتی تھی یا ایک تلوار ہوتی تھی، یہ کہہ کر تیر چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس 7 تیر تھے ترکش میں، اور وہ ایسے زبردست نشانہ باز تھے کہ ان کا ہر تیر ٹھیک اپنے ہدف پر لگتا تھا۔ چنانچہ 7 تیروں سے انہوں نے دشمن کے 7 اہم آدمی مار گرائے۔ تیر ختم ہو گئے تو نیزہ سنبھال لیا، وہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار نکالی اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے۔ ان کے 2 ساتھی بھی شہادت پا گئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے دشمن کے متعدد اہم آدمی مار ڈالے تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میری لاش کی بے حرمتی کریں گے اور مسلح کر کے، یعنی میری ناک کان کاٹنے کی کوشش کریں گے، مسلح کر کے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دیں گے۔ اس لیے انہوں نے شہادت سے چند لمحے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ الہی، میں نے اپنی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے، باری تعالیٰ اب ان کے ناپاک ہاتھوں سے میرے بدن کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کسی چیز سے کسی کو نکال دینا، کسی مشکل سے نکال دینا، یا کسی چیز کا حل کس طرح اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیاں بھیج دی۔ شہد کی مکھیاں بھیج دی، جو شخص بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا مکھیاں اس پر حملہ آور ہو جاتی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ رات تک انتظار کرتے ہیں، رات کو مکھیاں ہٹ جائیں گی تو سر کاٹ کر ساتھ لے جائیں گے اور مکہ میں فروخت کر دیں گے۔ مگر رات کو بارش ہوئی، ان کی لاش ایک بارانی ریلے میں پڑی ہوئی تھی، پانی کا ریلا آیا اور ان کی لاش کو بہا کر لے گیا۔ صبح وہ سارے ڈھونڈتے رہ گئے کہ یہاں پر تو کل ہم نے میت چھوڑی تھی، وہ کہاں چلی گئی ہے۔ بہرحال یہ اصل میں ایسے ہوا تھا کہ حضرت عاصم نے، یہ جو حضرت عاصم جو امیر تھے جن کی ابھی بات چل رہی ہے مکھیوں والی، حضرت عاصم نے احد کے دن 2 بھائیوں مصافے اور جلاس کو قتل کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی ماں سلافہ نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا خیال تھا کہ سلافہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے عاصم کا سر منہ مانگی قیمت پر خرید لے گی، اس لیے انہوں نے سر کاٹنے کی بار بار کوشش کی، مگر شہد کی مکھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ جن 3 آدمیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید، یہ حضرت خبیب اور حضرت زید، ان کے اکثر آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، جن کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، اور ان میں سے ایک کو کہا گیا تھا جب سولی پر وہ ان کو لٹکایا جانے لگا تو ان کو پیشکش کی گئی تھی حضرت زید کو غالباً کہ اب تم سولی پر چڑھنے لگے ہو
بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد ہوتا تو تمہاری جان بچ جاتی؟ وہ تڑپ اٹھے تھے، سولی پر چڑھتے ہوئے تڑپ اٹھے تھے حضرت زید، اور تڑپ کے انہوں نے کہا تھا کہ کیا بات کرتے ہو، تم ان کو سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا کے پاؤں کے تلوے میں کوئی ایک کانٹا بھی چپ جائے، اس سے زیادہ عجیب مجھے ہے کہ اپنی جان دوں گا۔ کس قسم کے یہ لوگ تھے؟ میں ویسے ہی تو نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہ پہلے کبھی کوئی ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی کوئی آئیں گے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جن تین آدمیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روداد پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ حالانکہ کہا تو یہ گیا تھا نا کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں نہیں قتل کریں گے، لیکن اب ان کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے گئے تھے جنہوں نے اعتبار کیا تھا، ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ ابھی سے بدعہدی کر رہے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسانی زبانہ میں چاہتے ہیں وہ بھی بٹر گئے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے بدعہدی کرنے والا، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی، ان کو مارا پیٹا، زمین پر گھسیٹا، مگر وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے۔ آخر اسی جگہ شہید کر دیے گئے۔ اب صرف دو قیدی رہ گئے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ظالموں نے مکہ میں لا کر ان کو 50 اونٹوں کے عوض بیچ دیا۔ حضرت زید کا خریدار امیہ کا بیٹا صفوان تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والے حرس کے بیٹے تھے۔ حرس اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے۔ اب ان کے بیٹے نہتے قیدیوں کو قتل کر کے آتش انتقام کو سرد کرنا چاہتے تھے۔ زمانہ اسیری جب یہ قید تھے، اس زمانے کی ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مقامات پر قید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب موہب کے گھر قید کیے گئے تھے۔ موہب اور اس کی اہلیہ معاویہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے ان کی زبانی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایمان افروز واقعات منظر عام پر آ گئے۔ معاویہ نے بیان کیا کہ قید کے دوران تہجد کے وقت خبیب ایسی پرسوز لے میں قرآن کریم پڑھا کرتا تھا کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی تھی سامعین کے آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے تھے اور خواتین پر انتہائی رقت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے خبیب سے کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ضرورت تو کوئی نہیں، البتہ میری 3 خواہشیں ہیں، اگر پوری کر سکو تو۔ ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت مجھے کبھی نہ کھلانا۔ دوسری یہ کہ پینے کے لیے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا۔ تیسری یہ کہ جب میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ معاویہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کو فلاں دن قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے مطلع کر دیا، مگر اللہ کی قسم اس اطلاع سے اس کے چہرے پر ذرا برابر پریشانی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ تاریخ قتل کا علم ہونے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اس طرح طلب کیا تاکہ زیر ناف بال صاف کر سکے۔ موہب کے گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ اس طرح بھیج دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح لے لیا اور بچے کو پیار سے
گود میں بٹھا لیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے دوستو۔ حضرت خبیب اس وقت دشمنوں کی قید میں ہیں، ان کو قید کیا ہوا ہے۔ جن کے پاس قید ہیں انہی کا ایک بچہ ان کو اس طرح لا کے دیتا ہے، بچہ ہے بھی چھوٹی عمر کا ہے۔ حضرت خبیب کے لیے وہاں سے آزاد ہونا کتنا آسان تھا۔ اس بچے کو وہ یرغمال بنا لیتے، اس کی گردن پر اس طرح رکھ لیتے، تو ماں باپ نے تو مان لینی تھی جو بھی وہ کہتے۔ وہ رہائی چاہتے تو ان کو رہا کر دیا جاتا، آزادی چاہتے تو آزاد کر دیا جاتا۔ اب وہ جس نے اس طرح بھیجا تھا اس نے دیکھا کہ میرا بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا ہوا ہے، کیا پتہ کس وقت میرے بچے کی گردن پر اس طرح پھیر دے یہ قیدی، یا یہ کہ اس کو یرغمال بنا کے اپنی آزادی کا اظہار کرے، اپنی آزادی مانگے۔ تو وہ اس عورت کے چہرے پر تذبذب نظر آ رہا تھا اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ حضرت خبیب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور خود ہی فرمایا، پریشان ہو گئی ہو اس وجہ سے کہ میں کہیں اس معصوم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دوں؟ یہ دھوکے دینے، یہ بدعادیاں کرنا، یہ تم لوگوں کا کام ہے۔ میں آقا و مولا کا غلام ہوں، ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں، میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اچھا، حضرت خبیب نے اس طرح لے لیا اور بچے کو پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ اب حضرت خبیب کے ایک ہاتھ میں اس طرح تھا اور دوسرا ہاتھ بچے کے گرد حمائل تھا۔ بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھا کہ خبیب نے میرے بیٹے کو یرغمال بنا لیا ہے، اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بچے کو ہی مار ڈالے۔ یہ سوچ کر وہ بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے انتہائی پریشانی جھلکنے لگی۔ حضرت خبیب نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سبب سمجھ گئے اور اسے تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئے، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی گزند پہنچاؤں گا؟ نہیں، واللہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس قسم کی دھوکہ بازی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی رہائی کا کیسا سنہری موقع گنوا دیا حضرت خبیب نے، حالانکہ وہ بچے کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر بآسانی رہائی حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جان دینا گوارا کر لیا، لیکن بے قصور اور بے گناہ بچے کی خوشیاں چھیننا اور اسے پریشان اور خوفزدہ کرنا گوارا نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، مگر غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس فلسفے سے متفق نہیں تھے۔ وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو کہ محبت ہو، ہر حالت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے رکھنا ہے۔ اسی بے مثال کردار کے طفیل ان پر ایسے ایسے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ چنانچہ معاویہ ہی کا بیان ہے کہ خبیب زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے باوجود اس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لے کر کھاتا رہتا تھا، حالانکہ اللہ کی قسم اس موسم میں مکہ میں تو کیا پوری دنیا میں کہیں انگور نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، یہ اعزاز پہلی امتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی حاصل ہوا تھا۔ ان کے پاس بھی جب حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع و اقسام کے پھل موجود پاتے تھے اور حیران ہو کر پوچھتے تھے، انا لکی ھذا، یہ نعمتیں تمہارے پاس کہاں سے آ جاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب دیتی تھی، ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آخر قتل کا مقرر کردہ دن آ پہنچا۔ وہی حضرت زید اور حضرت خبیب کے لیے جو سولی کا انتظام کیا گیا تھا، ان سولی پر لٹکانے کا، قتل کا مقرر کردہ دن آ پہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہو وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے اور قیدیوں کے قتل میں حصہ لے۔ اب ایک آدمی کے ساتھ جنگ لڑنا، دو آدمیوں کے ساتھ جنگ لڑنا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی کو باندھ دیا جائے
اور پورے مکے والوں کو کہا جائے کہ جس کے پاس جو چیز ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، برچھی ہے، جو بھی ہے، وہ اپنا اپنا لے کے آئے اور سارے آ کے اس کو مارنا شروع کر دو۔ کیا اذیت ہوگی، آپ اندازہ کیجئے نا، یہ جو موت ہے۔ لیکن یہ غلامان مصطفیٰ کیسے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کا عشق کیسا تھا، ان سب کو بلا لیا گیا، قیدیوں کے قتل میں حصہ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ آخر قتل کا مقرر کردہ دن آ پہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہو، وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے اور قیدیوں کے قتل میں حصہ لے۔ مکہ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں نہ مارا گیا ہو۔ اس لیے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں، نیزے، بھالے، برچیاں لیے اکٹھے ہو گئے اور پابند سلاسل قیدیوں کو تنعیم کی طرف لے چلے، جہاں صلیب گاڑ کر مقتل سجایا جا چکا تھا۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا جب ان کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت پر کیا ہوا تھا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ